بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: یا اللہ، میں آپ سے عہد لیتا ہوں، آپ اس کے خلاف نہ کیجیے گا۔ وہ یہ ہے کہ میں ایک انسان ہی ہوں، لہذا جس کسی مومن کو میں نے تکلیف دی ہو، اس کو برا بھلا کہہ دیا ہو، لعنت کی ہو، مارا ہو، تو آپ ان سب چیزوں کو اس مومن کے لیے رحمت اور گناہوں سے پاکی اور اپنی ایسی قربت کا ذریعہ بنا دیجئے کہ اس کی وجہ سے آپ اس کو قیامت کے دن اپنا قرب عطا فرما دیں۔ حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قوم کا ایک آدمی مجھے گالی دیتا ہے جبکہ وہ مجھ سے کم درجہ کا ہے، کیا میں اس سے بدلہ لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو آدمی دو شیطان ہیں جو آپس میں فحش گوئی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کی موجودگی میں ایک آدمی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا۔ آپ اس آدمی کے مسلسل برا بھلا کہنے اور حضرت ابو بکر کے صبر کرنے اور خاموش رہنے پر خوش ہوتے رہے اور تبسم فرماتے رہے۔ پھر جب اس آدمی نے بہت ہی زیادہ برا بھلا کہا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دے دیا۔ اس پر نبی کریم ناراض ہو کر وہاں سے چل دیے۔ حضرت ابو بکر بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے پاس پہنچی اور عرض کیا: یا رسول اللہ، جب تک وہ آدمی مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ وہاں تشریف فرما رہے، پھر جب میں نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دیا تو آپ ناراض ہو کر اٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تک تم خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے، تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ پھر جب تم نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا، اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھتا، لہذا میں اٹھ کر چل دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر، تین باتیں ہیں جو سب کی سب بالکل حق ہیں۔ جس بندے پر کوئی ظلم یا زیادتی کی جاتی ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے درگزر کر دیتا ہے اور انتقام نہیں لیتا، تو بدلہ میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اس کو قوی کر دیتا ہے، اور جو شخص صلہ رحمی کے لیے دینے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو بہت زیادہ دیتا ہے، اور جو آدمی دولت بڑھانے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور بھی کم کر دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب نیکی تمہیں اچھی لگے اور گناہ تمہیں برا لگے تو تم مومن ہو۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول، گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تمہارے سینے میں کسی چیز کے بارے میں کوئی اندیشہ یا شک وغیرہ ہو تو اسے چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو تین بندے سب سے زیادہ ناپسند ہیں: حرم میں الحاد کرنے والا، اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا، اور ناحق کسی آدمی کے خون کا متلاشی تاکہ اس کا خون بہائے۔